السلام علیکم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو۔ آج 12 اگست ہے اور 2 دن رہ گئے ہیں 14 اگست میں، جشن آزادی میں، اور آج جمعرات کا دن ہے۔ آپ سے 1-2 ویڈیو میں ملاقات ہوئی ہے، ایک اور ویڈیو آپ سے گپ شپ لگاتا ہوں ذرا۔ پرسوں رات کو میرے جو قانونی ٹی وی کے نمائندے ہیں اسلام آباد کے، اس نے 2 بجے فون کیا رات کو کہ ملک صاحب ایک خبر ہے، ایسے جیسے رازداران تھے، ملک صاحب ایک خبر ہے۔ میں نے کہا بھی کیا خبر ہے؟ 2 بجے آپ نے مجھے رات کو فون کیا ہے، کہتا ہے آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیے۔ میں نے کہا ذرا اچھا بول یار کہتا ہے سر جی قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیے۔ میں نے کہا 2 بجے؟ کہتا ہے جی یہ ادھر افواہ پھیلی ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو مجھے بڑے معتبر ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے استعفیٰ دے دیے۔ میں نے کہا یار ہم تو استعفے عمران خان کی بات کر رہے تھے، یہ کدھر سے استعفیٰ آ گیا؟ اچانک ہم تو سارے کہہ رہے ہیں نا گو عمران گو، تو گو نیازی گو، تو یہ کدھر سے استعفیٰ آ گیا؟ خیر اس کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آئی، ویسے بھی میں نیند نہیں آتی، گپ شپ لگاتا رہا۔ پھر میں نے کہا یار اچھا دے بھی دیے تو کیا ہے، اپنے 3 سال تو پہلے انہوں نے پورے کر لیے تھے نا، اپنے 3 سال پورے کر لیے تھے، اب ایکسٹینشن پہ تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی صحت کی خرابی ہوئی ہو، یہ ہے وہ ہے، تو صبح ذرا تفصیل سے پتہ لگ جائے گا، یعنی ایسے میں نے ذہن میں سوچا۔ میں نے کہا یار 3 سال پورے کر لیں، اگر قمر جاوید باجوہ صاحب نے استعفیٰ دے دی ہے نا تو کوئی بات نہیں، آرمی چیف کے استعفے کی کوئی بات نہیں، یعنی کہ یہ خبر ہے لیکن کوئی اتنی بات نہیں تھی، صحت کی بنیاد پہ کئی دفعہ ہو جاتا نا۔ میں نے کہا ویسے بھی وہ ایکسٹینشن پہ ہے۔ پھر میں نے کہا یار یہ کیسی خبر ہے؟ میں نے کہا ایکسٹینشن پہ ہے لیکن یہ ایکسٹینشن آسانی سے تو نہیں ہوئی تھی، میں بھی وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب یہ قانون بنایا، ان کے پاس یہ حکومت گئی، فروغ نسیم نے استعفیٰ دیا وزیر قانون سے، استعفے کے بعد وہ آرمی قمر جاوید باجوہ نے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا، وکالت نامے پہ دستخط کیے اور ایکسٹینشن کے لیے ان کو بھیجا سپریم کورٹ میں کہ جا کے دلائل دو۔ وہ قمر جاوید باجوہ کے وکیل کے طور پہ آئے تھے، وہ حکومت کے نہیں تھے، حکومت کے تو وزیر قانون تھے۔ تو پھر میں نے کہا یہ اتنی آسانی سے استعفیٰ، نہ کوئی اختلاف کی خبریں ہم نے سنی ہیں، ہم بھی اسی ٹو میں لیتے ہیں، صحافیوں والی عادت، وکیل ہوں لیکن صحافیوں والی عادت تو پڑ جاتی ہے نا۔ تو وہ خیر صبح ہو گئی، تو میں نے کہا یہ اگر استعفیٰ ویسے بنتا نہیں ہے، کوئی خبر تک نہیں بنتی، لیکن اس نے اب وہ ہمارے قانونی ٹی وی کا نمائندہ ہے، نام میں اب یہ نہیں بتا رہا آپ کو، تو اس نے کہا جی یہ خبریں ادھر پھیل رہی ہیں۔ میں نے کہا یار خبر تو بڑی اہم ہے واقعی، لیکن یہ لگتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کر کے وکیل کیا، سارا کچھ کیا، پھر آپ کو پتہ ہے نوٹیفیکیشن کے اوپر ذلیل ہوئی حکومت، 3 نوٹیفیکیشن، ایک نوٹیفیکیشن اس نے کہا جی یہ غلط ہے، پھر حکومت کے پاس واپس دوسرے دن پھر نوٹیفیکیشن انہوں نے کہا یہ غلط ہے، پھر تیسرا انہوں نے کہا یہ غلط ہے، پھر کیا ہوا آخر میں یہ ہوا تھا کہ حکومت نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے اسمبلیوں میں، اور 6 مہینے کے بعد آپ یہ قانون بنائیں کہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، یہ قانون پہلے نہیں ہے، یہ قانون بنائیں، اور اس وقت تک قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ رہیں گے چیف آف آرمی، یعنی سٹے بھی ساتھ دے دیا، یعنی کہ پہلا کیس ہے کہ انہوں نے کہا جی کیس فارغ تو سٹے جاری، یہ بھی پہلا کیس تھا ہماری اس میں۔ تو میں نے کہا نہیں یار یہ اتنی آسانی سے استعفیٰ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خیر صبح ہوئی، تو جب صبح میں نے ٹی وی کھولا اور صبح میں نے اخبار میں دیکھا تو انہوں نے کہا چیف آف آرمی سٹاف کا استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور وہ افغانستان کے صدر نے لیا ہے۔ ادھر میں نے کہا او بھائی یہ تو افغانستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہے یار۔
وہ پھر خبر میں تھوڑی سی مجھے ہوئی تھوڑی سی کہ صدر نے چیف آف آرمی سٹاف کا استعفیٰ لے لیا. میں نے کہا ہمارے صدر میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے، نہ وزیر اعظم نے نہ صدر میں. تو یہ بعد میں انہوں نے کہا جی اشرف غنی میں نے کہا عارف علوی یہ نہیں ہو سکتا، اشرف غنی. بعد میں پھر پوری خبر آ گئی کہ افغانستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے داؤد ولی زئی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اب اشرف غنی نے، کیونکہ وہ پے در پے شکستیں فوج کو ہو رہی تھیں، اب اشرف غنی صاحب نے وہاں پہ ہیبت اللہ خان ہیبت، جس سے ہیبت آئے، ہیبت اللہ خان کو نیا چیف آف آرمی سٹاف لیا ہے. تو میرے جناب سانس میں سانس آئی، سکھ میں. میں نے کہا یار جی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا. پھر صبح اس کو میں نے فون کیا، کہتا سر جی یہ افواہیں تھیں. میں نے کہا یار افواہیں تو تھیں لیکن وہ ساڈا چیف آف آرمی نہیں تھی، وہ افغانستان دا سی. تو یہ بات میں نے کہا آپ کو بھی کلیئر کر دوں کہ افغانستان کے چیف، آپ کو بھی غلط فہمی ایسی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی کی اتنی پاور ہے کہ اس نے جناب اس پرانے چیف آف آرمی کو کہا کہ تمہاری چھٹی، اور نیا ہیبت خان وہاں پہ وہ لے آئے ہیں. اور یہ غلط فہمی جناب صبح میری دور ہوئی. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان نہیں ہے. خدا حافظ.